السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سوال نمبر 4، ابلاغی ماڈل کا استعمال اور اس کے فوائد اور حدود واضح کریں۔ ابلاغی ماڈل کا استعمال۔ ابلاغی ماڈل مطلب کمیونیکیشن ماڈل کو مختلف شعبوں میں معلومات کی ترسیل اور تفہیم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے تعلیم میں کیا ہوتا ہے، اساتذہ اور طلباء کے درمیان مؤثر ابلاغ کے لیے، ذرائع ابلاغ جیسے اخبار، اشتہارات اور تفریحی مواد کی ترسیل کے لیے، کاروبار میں استعمال ہوتا ہے، تنظیموں میں داخلی اور خارجی مواصلات کے لیے، سیاست میں اس کا بھی کردار بہت اہم ہے، عوام تک پیغام رسانی اور سیاسی مسائل کے لیے۔ ابلاغی ماڈل کے فوائد۔ جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ ہے مؤثر ابلاغ۔ پیغام کو واضح، منظم اور بامقصد بنانے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا اس میں پوائنٹ ہے رد عمل کی سہولت۔ فیڈ بیک حاصل کرنے کے لیے مواصلات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تیسرا اس میں جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے مواصلاتی رکاوٹوں کی نشاندہی۔ شور، غلط فہمی اور دیگر مسائل کی نشاندہی کر کے انہیں دور کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں ہے پیغام کی بہتری۔ پیغام کی وضاحت اور ترتیب میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پانچواں اس میں پوائنٹ ہے مختلف ذرائع کا استعمال۔ زبانی، تحریری، بصری اور ڈیجیٹل ذرائع سے ابلاغ کو آسان بنانا اس میں شامل ہے۔ ابلاغی ماڈل کی حدود۔ جو پہلی حدود ہے وہ ہے ماحولیاتی عوامل۔ ماحولیاتی عوامل جیسے شور اور رکاوٹیں پیغام کے مؤثر ابلاغ میں رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ نمبر 2، غلط تشریح۔ سامعین پیغام کو غلط سمجھ سکتے ہیں، جس سے مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ نمبر 3، یک طرفہ ابلاغ۔ کچھ ماڈل میں فیڈ بیک کی کمی ہو سکتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس میں آتا ہے محدود لچک۔ بعض ماڈل مخصوص حالات میں مؤثر ہوتے ہیں، لیکن ہر صورتحال پر لاگو نہیں ہو سکتے۔ پانچواں اس میں پوائنٹ آتا ہے ثقافتی اور لسانی رکاوٹیں۔ مختلف زبانوں اور ثقافتوں میں پیغام کی ترسیل میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم اوورآل بات کریں، ابلاغی ماڈل مؤثر مواصلات کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے جو معلومات کی درست اور مؤثر ترسیل میں مدد دیتا ہے۔ تاہم اس میں موجود حدود پر قابو پانے کے لیے درست حکمت عملیاں اور تکنیکی مہارتوں کا استعمال بہت ضروری ہے۔